حضرت سیدنا بلال حبشی غلام ابن غلام کے باغ کے اندر کھجوریں چننے میں مصروف تھے۔ یہ کھجوریں نرم نہ تھی اور ذائقہ میں بھی باقی کھجوروں سے مختلف تھی، جبکہ کھجوروں کا رنگ گہرا کالا اور دانہ بھی بہت چھوٹا سا تھا۔ جھولی میں آئی ہوئی یہ کھجوریں اس باغ کا آخری پھل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ میں انہیں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھجوریں لے کر بازار میں گئے، مگر وہاں کوئی ان کھجوروں کا طلبگار نہ تھا۔ اسی وقت آواز آئی، اے بلال، یہ تو تجھ جیسی کالی اور خشک ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بات سن کر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ٹھیس لگی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں جھولی میں ہی سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دل میں خیال آیا بھی یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور ہو، جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، جنہوں نے مسکینوں کو عزت بخشی، جن کا نام غمزدہ دلوں کی تسکین ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھی دل اور آنسوں سے بھری آنکھوں سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا اور ادھر رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کا سبب پوچھا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھولی کھول کر سب ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کی جانب رخ انور موڑا اور آواز لگائی، لوگوں یہ اجوا کھجور ہے، یہ کھجور دل کے مرض کے لیے شفا ہے، یہ فالج کے لیے شفا ہے، اور لوگوں یہ کھجوروں کے سردار ہے۔ پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا، فرمایا جو اسے کھا لے اسے جادو سے امان ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ بازار کا منظر بدل گیا۔ وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس چند لمحے پہلے تک کالی سوکھی کھجوریں تھیں، اب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی کر دیا۔ راوی لکھتے ہیں کہ پھر وہی مدینہ منورہ کے لوگ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منتیں کرتے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مچھلے ہوئے بچے کی طرح آگے آگے بھاگتے۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ کھجوریں جن کو کبھی دنیا کالی سوکھی سمجھ رہی تھی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں آ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کا صدقہ آج بھی کھجوروں کی سردار ہے، جو مدینہ منورہ کے باغات میں پائی جاتی ہے، جس کو اجوا کھجور کے نام سے زمانہ جانتا ہے، اور لوگ آج بھی اس سے مفاد حاصل کر رہے ہیں۔